رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم واجب الاحترام قابل صد احترام اور اس اجتماع کے روح رواں حضرت شیخ حبیب الرحمن درخواستی صاحب اور آپ اور ہمارے محبوب لیڈر غازی وقت دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اور نواب زمانہ سفیر امن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب تو چلو اتنا وقت نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ خطاب ہونا ہے۔ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اور اپنے بڑوں کو ٹائم دوں گا۔ الحمدللہ اسلام کی بنیاد محبت پر ہے اور یہودیت کی بنیاد نفرت پر ہے۔ ہم امتی اگرچہ امام الانبیاء تاجدار الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ایسے ہی احترام ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی لازمی سمجھتے ہیں۔ ہم امتی جناب محمد مصطفیٰ کے ہیں، لیکن اگر کوئی گستاخی جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کرے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ اسی انداز میں یہودیت کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیاد نفرت پر ہے۔ وہ بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ وہ نام تو لیتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے جن کی پوشن گوئیاں کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی پیشن گوئیاں کی، میری مراد امام الانبیاء تاجدار الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں۔ اور یہی ایک تسلسل آگے اس دور میں بھی چل رہا ہے۔ اہل سنت کی بنیاد محبت پر ہے۔ ہم جناب صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم جناب فاروق اعظم کو مانتے ہیں تو جناب حسن حسین کو بھی مانتے ہیں، ہم جناب حضرت عثمان کو مانتے ہیں۔ تو اہل بیت یعنی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زین العابدین، جتنے بھی اکابر ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں اور ہم سب کی محبت کی باتیں کرنے والے ہیں۔ لیکن شرارت وہ کرتا ہے جو بعض کا نام لیتا ہے اور بعض پر تبرہ کرتا ہے۔ حضرت علی کا نام تو لیتا ہے لیکن صدیق اکبر پر تبرہ کرتا ہے، حضرت علی کا نام تو لیتا ہے، حضرت عمر پر تبرہ کرتا ہے، حضرت علی کا نام تو لیتا ہے لیکن حضرت عثمان اور تمام صحابہ اکرام پر معاذ اللہ لعنتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا نصیب اپنا اپنا۔ الحمدللہ ہم شروع سے ہی ایک بنیاد رکھتے ہیں کہ ہماری بنیاد محبت پر ہے، جس طرح اسلام کی بنیاد محبت پر اور انہوں نے اپنی بنیاد نفرت پر رکھا، جس طرح یہودیت کی بنیاد نفرت پر ہے۔ ہم صحابہ کا بھی آپس میں محبت اور پیار بتاتے ہیں۔ ہم اگر بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں آپس میں محبت تھی تو ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ دور سے حضرت علی المرتضیٰ نے اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کے نکاح میں اپنی لخت جگر جناب ام کلثوم بنت فاطمہ دی، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟
اور اسی انداز میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت حسن و حضرت حسین کو حضرت عثمان کے در کا پہرے دار بنا دیا کہ عثمان کے در پر چوکی دار بن جاؤ. تو یہ عثمان کے در پر حضرت علی اپنے شہزادوں کو چوکی دار بنائے. یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ اور آخر میں جب حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ معاویہ اور اس کا لشکر جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہو چکا ہے، مشرک ہو چکا ہے. حضرت علی نے سختی سے منع کر کے فرمایا ہم اخواننا، وہ ہمارے بھائی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا امیر معاویہ اور اس کے لشکر کو بھائی کہنا یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ زور سے، محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ محبت کی باتیں ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر کے بارے میں واضح اعلان کر کے دنیا کے سامنے یہ بات واضح کر دی. وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ. حضرت علی المرتضیٰ نے لڑائی کے بعد، اختلافات کے بعد، قتل و قتال کے بعد یہ اعلان فرمان نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، کلمہ قرآن بھی ایک ہے. نہ معاویہ علی سے ایمان میں بڑھ کر ہے، نہ علی معاویہ سے ایمان میں بڑھ کر ہے. ہمارا اختلاف عثمان کے قصاص میں ہے اور میں اس سے بری ہوں. بھائی یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ ہم صحابہ کرام کی محبت کی باتیں کریں گے اور اس سے دنیا کو تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب کل پرسوں لاڑکانہ میں ایک لانتی نے یہ اعتراض کیا کہ جی علی اور ابو بکر کو یہ بھائی کہتے ہیں، علی اور عمر کو بھائی کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کیا اور لعنتیں کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ نفرتیں اور دشمنیاں بتا کر اپنا وجود بناتے ہیں. اگر صحابہ کرام کے جو آپس میں تعلقات ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپس میں مراسم ہیں، وہ دنیا کے سامنے اگر واضح ہو رہے ہیں تو اس سے دشمن کو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے تبرہ کیا، لیکن الحمدللہ صحابہ کے غلاموں نے، صحابہ کے جیالوں نے ہمت کی، رات کے روڈ پر آگئے اور سڑک بند کر دی، دھرنا لگا دیا، اس گستاخ کے اوپر FIR درج کروا کے لاکب میں بند بھی کروا دیا.